अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्सा ग्रामर के बारे में। चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आज हिस्सा ग्रामर में से हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो हैं कहानी नवीसी, मजमून नवीसी और मुकालमा नवीसी। बच्चों, हम बात करेंगे कि कहानी नवीसी किस तरह की जाती है, किन अवामिल को ध्यान में रखा जाता है और किन बातों का ख्याल किया जाता है। इसी तरह मजमून लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों को याद रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और लिखने का क्या तरीका है। बिल्कुल इसी तरह बच्चों हम देखेंगे कि मुकालमा लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है और मुकालमे को लिखने का तरीका क्या है। चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं कहानी नवीसी से। तो बच्चों, हम बात करेंगे कहानी नवीसी के बारे में कि कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी लिखने के क्या असूल हैं और किन बातों का ध्यान रखते हुए हम बेहतरीन कहानी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपकी जो किताब है जमात पंजुम की क़वाइद इंशा, उर्दू क़वाइद इंशा, उसमें ये तमाम तर तरीका दर्ज है। मैं आपको तफसील से समझाऊंगी, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। कहानी लिखने का तरीका। कहानी लिखने के लिए मुंदरजा झैल बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी चूंकि गुजरे हुए ज़माने का कोई वाक़या है, इसलिए हमेशा फेल माजी यानी गुजरे हुए ज़माने में लिखना चाहिए। बच्चों, कहानी या किस्सा हमेशा गुजरे हुए ज़माने से होता है। मौजूदा वक़्त की कहानी नहीं होती। जो बात गुजर चुकी होती है, जो ज़माना गुजर चुका होता है, उसके बारे में कहानी या किस्सा तहरीर किया जाता है। तो इस बात को आपने हमेशा मद्देनजर रखना है कि फेल की 3 इकसाम जो कि फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल है, उनमें से हमेशा फेल माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा, यानी गुजरे हुए वक्त में बात की जाएगी। आगे पढ़ते हैं। यानी कहानी के फिक्रात का इख्तिताम था, थी, थे, दी, दिया, गया, आया वगैरह के अल्फाज से होगा। यानी अगर आप कोई भी कहानी लिखेंगे, आपके फिक्रात मुकम्मल या ख़त्म किस लफ्ज़ पे होंगे? था, थी, थे, दिया, गया, आया, इस तरह के अल्फाज पे। बच्चों, अगर जुमले के आखिर था, थे, थी से होगा तो जुमला फेल माजी के सीगा से है। आगे पढ़ते हैं। कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखना चाहिए। यानी वाक़यात की तरतीब कि कौन सा वाक़या पहले रूनमा हुआ था। यानी कहानी लिखते हुए आपको याद रखना है कि पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था और आखिर में क्या हुआ था। तरतीब को बिल्कुल याद रखें। तरतीब को अपने दिमाग में रखते हुए आपने कहानी को तरतीबवार लिखना है। आगे पढ़ते हैं। यानी आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे ना लिख दी जाए। यानी आपको अच्छे से याद रखना है कि पहले कौन सा वाक़या हुआ था। कभी भी ऐसे ना हो कि पहली बात बाद में आ जाए और बाद की बात पहले आ जाए, यानी कहानी आगे पीछे हो जाए। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले कहानी का उन्वान लिखते हैं। बच्चों, सबसे पहले कहानी का उन्वान यानी वो टॉपिक लिखते हैं कि जिस बारे में हम बात करने लगे हैं। अगर आपको पर्चे में भी कहानी आती है तो आप सबसे पहले ऊपर कहानी का उन्वान लिखते हैं कि किस बारे में कहानी है। आगे पढ़ते हैं। और अगर कहानी से कोई इखलाकी सबक हासिल होता हो तो इस सबक को कहानी के आखिर में इखलाकी सबक का उन्वान देकर अलग से लिखा जाता है। बच्चों, कहानियाँ, किस्से, वाक़े हमें कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर देते हैं। तो सबसे पहले उन्वान लिखा जाता है, फिर कहानी को दर्ज किया जाता है फेल माजी का सीगा इस्तेमाल करते हुए और तरतीबवार लिखा जाता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी और अहम बात क्या है कि कहानी, किस्से या वाक़े से हमें जो भी इखलाकी सबक हासिल होता है उसको हमने इखलाकी सबक का उन्वान देते हुए तहरीर करना है। तो बच्चों, ये था कहानी नवीसी का तरीका, यानी कहानी कैसे लिखी जाती है। इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए आप बेहतरीन कहानी तहरीर कर सकते हैं। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं मजमून नवीसी की तरफ। तो बच्चों, कहानी नवीसी का तरीका मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे मजमून नवीसी यानी मजमून लिखने का तरीका। तो बच्चों, मजमून लिखने का क्या तरीका है? किसी भी मौजू या उन्वान पर ख्यालात का इजहार तहरीरी तौर पर करना मजमून नवीसी कहलाता है। यानी किसी भी बात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना तहरीरी तौर पर मजमून नवीसी कहलाता है। यानी अगर आपसे कोई बात पूछी गई है, चाहे पाकिस्तान के हालात के बारे में बात हो रही है, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है और आप किन अवामिल को मद्देनजर रखते हुए उस मजमून को लिखेंगे, वो तहरीरी तरीका मजमून नवीसी कहलाता है, यानी जो आप सोचते हैं। आगे पढ़ते हैं। मजमून का उन्वान कोई शख्स, जगह या चीज़ भी हो सकती है, जैसे कायदे आज़म या लाहौर की बादशाही मस्जिद या कोई चीज़। अगर आपको कुर्सी पे मजमून लिखना पड़े तो बच्चों, कोई शख्स, कोई चीज़ या कोई जगह भी मजमून का उन्वान हो सकती है। ज़्यादातर हालात हाजरा और शख्सियात के बारे में मजमून नवीसी की जाती है, लेकिन किसी जगह और चीज़ के बारे में भी मजमून तहरीर किया जा सकता है।
آگے پڑھتے ہیں بچوں. ان کے علاوہ کوئی اہم دن، کوئی اہم خیال، کوئی خاص واقعہ وغیرہ ہو سکتا ہے. اہم دن جیسے 14 اگست کے بارے میں، کوئی اہم واقعہ جیسے کوئی سیر، کوئی تفریحی مقام کی سیر یا شمالی علاقہ جات کی سیر، یا کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی مضمون میں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. مضمون نویسی ایک فن ہے اور کوئی بھی فن مسلسل مشق اور محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. بچوں مضمون لکھنا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے. اور بچوں کوئی بھی کام جب تک آپ مشق نہیں کرتے یعنی پریکٹس نہیں کرتے تب تک آپ مکمل طور پر اس پہ عبور حاصل نہیں کر سکتے. تو بچوں مضمون نویسی کے لیے آپ کو بار بار مشق کی ضرورت ہے، یعنی مسلسل آپ اس پہ پریکٹس کریں گے. آگے پڑھتے ہیں. مضمون نویسی کے لیے مندرجہ ذیل اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب بچوں یہاں پہ میں آپ کو وہ اصول بتاؤں گی کہ مضمون لکھتے وقت آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے مضمون کے عنوان سے متعلق تمام خیالات کو ایک خاص ترتیب دیں اور اس ترتیب کے مطابق مضمون لکھیں. یعنی بچوں اگر آپ کو پرچے میں کوئی عنوان آتا ہے جس پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے تو یاد رکھیں اس کے بارے میں آپ کو جتنی معلومات ہیں آپ ان سب کو پہلے اپنے دماغ میں اکٹھا کریں گے، ان کو ترتیب وار طریقے سے سوچیں گے کہ آپ کے پاس کیا کیا معلومات ہیں اور آپ اس کو کس طرح درج کر سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. مضمون کو ہمیشہ پیروں میں تقسیم کر کے لکھیں، یعنی جس کو ہم پیراگراف بولتے ہیں. یعنی پہلے ایک پیرا لکھیں، پھر دوسرا لکھیں اور پھر تیسرا، یعنی ایک ہی پیرے میں پورا مضمون مکمل مت کریں. آگے بڑھتے ہیں. ایک قسم کی تمام باتوں کو ایک ہی پیراگراف میں لکھیں، یعنی ایک قسم کی تمام باتوں کو ایک پیراگراف میں لکھیں. یا مثال کے طور پہ اگر تاریخ پیدائش لکھ رہے ہیں تو پیدائش سے جڑی ہوئی تمام تر باتوں کو ایک ہی پیراگراف میں لکھیں اور اگلے پیراگراف میں دوسری بات شروع کر دیں، یعنی تعلیم شروع کر دیں یا کارناموں کا ذکر شروع کر دیں. آگے پڑھتے ہیں بچوں. ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں، یعنی ایک ہی بات کو بار بار مت لکھیں. اگر تاریخ پیدائش اور جگہ ایک دفعہ لکھ دی ہے تو اس بات کو بار بار مت دہرائیں. آگے پڑھتے ہیں. مضمون میں اپنے خیالات کا اظہار سادہ اور عام فہم انداز میں کیجیے. یعنی آپ کیا خیال رکھتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، جب ان باتوں کا اظہار کریں مضمون لکھتے ہوئے تو وہ عام زبان میں ہو، یعنی بہت آسان الفاظ میں. آگے پڑھتے ہیں. مضمون کو نہایت درجہ خوش خط لکھیے تاکہ آسانی سے درست طور پر پڑھا اور سمجھا جا سکے. بچوں جب پرچے میں مضمون لکھنے کا سوال آتا ہے تو یاد رکھیں آپ مضمون کو ہمیشہ خوش خط لکھیں، یعنی بہت پیارا اور کھلا اور صاف لکھائی کے ساتھ، تاکہ پڑھنے والے کو مشکل نہ آئے اور آپ کا جو بھی مضمون ہے جس میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کو بہت آسانی سے پڑھا جا سکے. آگے پڑھتے ہیں. مضمون مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیے. بچوں آپ نے مضمون لکھ لیا، آپ نے اسے مکمل کر لیا، آپ نے اپنی طرف سے سوچ لیا کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا، میرا کام ختم. لیکن بچوں ایک دفعہ اس کو دوبارہ ضرور پڑھیں تاکہ املا کی غلطیوں کو درست کیا جا سکے. یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ اس کو درست کر لیں. آگے پڑھتے ہیں. اور وہ خیالات جو لکھنے سے رہ گئے ہیں پڑھتے ہوئے یاد آئیں، لکھے جا سکیں. جیسے جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور بات بھی یاد آ جائے، او یہ تو لکھنا میں بھول گیا، تو آپ اس کو بھی لکھ سکیں اور اس طرح آپ کے مضمون میں غلطیاں کم ہوں گی. تو بچوں یہ تو تھا مضمون لکھنے کا طریقہ. آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ جب آپ پرچے میں مضمون لکھیں تو آپ کا مضمون بہترین ہو. بچوں یہاں ختم ہوتا ہے مضمون لکھنے کا طریقہ. اب ہم بڑھتے ہیں مکالمہ نویسی کی طرف. تو بچوں اب ہم بات کریں گے مکالمہ نویسی کے بارے میں. مکالمہ کیا ہوتا ہے، مکالمہ لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مکالمہ لکھنے کے کیا اصول ہیں. تو چلیں آغاز کرتے ہیں. مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کی درمیان گفتگو کو کہا جاتا ہے. یعنی آپ کا دوست یا آپ کے بہت سارے دوست، دو یا دو سے زیادہ افراد جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. عام الفاظ میں اسے دو لوگوں کے درمیان بات چیت بھی کہا جاتا ہے. عام الفاظ میں کیا کہا جاتا ہے؟ بات چیت کرنا. یعنی آپ اپنے ابو سے کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنے دوست سے کیا بات کی یا آپ نے اپنے اساتذہ سے کیا بات کی. عام طور پہ بات چیت کرنے کو بھی مکالمہ کہا جاتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. مکالمہ نگاری کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس میں مختصر جملے اور روزمرہ زبان اور مختصر بیانات درکار ہوتے ہیں. بچوں مکالمہ مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عام زبان میں اس کو لکھتے ہیں. جیسے آپ اپنے ابو سے کیا بات کریں اسی کو آپ نے درج کرنا ہوتا ہے. جملے چھوٹے ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں، اس لیے مکالمہ نویسی مشکل بالکل بھی نہیں ہوتی. آگے پڑھتے ہیں. مکالمہ لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے. اب بچوں میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جب آپ پرچے میں مکالمہ لکھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو آپ بہترین مکالمہ لکھ سکتے ہیں. پڑھتے ہیں بچوں مکالمہ لکھنے کے اصولوں کو. مکالمے میں حصہ لینے والے افراد کے احساسات اور محسوسات کو ہمیشہ حقیقی انداز میں تحریر کریں. یعنی جن لوگوں کے بارے میں آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں، جیسے دو دوستوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں
اور عنوان اگر دہشت گردی ہے یا کوئی بھی عنوان ہے تو جو بھی ان کے احساسات اور جو بھی وہ محسوس کرتے ہیں اس بات کو بالکل عام زبان میں لیکن واضح طور پر تحریر کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مکالمے کے موضوع کے مطابق بات چیت تحریر کریں، یعنی آپ کو جو بھی عنوان دیا گیا ہے اس کے مطابق بات چیت تحریر کریں، ادھر ادھر کی یا عام باتوں کو یا دوسری باتوں کو استعمال مت کریں، جو عنوان ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مکالمہ تحریر کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ مکالمے میں حصہ لینے والی دو الگ شخصیات ایک ہی موضوع پہ اظہار خیال کر رہی ہیں، یعنی دو مختلف لوگ ہیں، عنوان ایک ہے لیکن اظہار خیال یعنی خیالات اور ان کے اظہار کرنے کا طریقہ مختلف ہے، تو کبھی بھی ایک جیسی بات نہیں لکھی جا سکتی۔ بچوں، ہر انسان مختلف سوچتا ہے تو دو لوگ بھی مختلف سوچتے ہیں، تو مکالمہ لکھتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ دو لوگ مختلف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ مکالمہ نہ بہت زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ طویل، یعنی نہ تو بہت چھوٹا مکالمہ لکھیں نہ ہی بہت لمبا، مکالمہ ہمیشہ درمیانہ ہونا چاہیے، نہ بہت چھوٹا نہ بہت لمبا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مکالمے میں ہمیشہ آسان زبان کا استعمال کریں، یہ بات میں نے آپ کو ابھی بھی بتائی۔ آسان زبان، عام زبان، جو ہم عام معمول کی زبان استعمال کرتے ہیں وہی زبان استعمال کریں، وہی الفاظ استعمال کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ مکالمے میں کردار کی زبان اس کی شخصیت، حیثیت، علم اور معاشرے کے مطابق ہو، یعنی اگر آپ کو کوئی عنوان آیا ہے طالب علم اور استاد کے بیچ کا مکالمہ، تو آپ کو استاد کی شخصیت، اس کا علم اور اس کی حیثیت کو یاد رکھتے ہوئے مکالمہ تحریر کرنا ہے، اور طالب علم جس کا علم استاد سے کم ہوتا ہے اس کی حیثیت اور شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکالمہ تحریر کرنا ہے، یعنی استاد بے شک زیادہ علم رکھتے ہیں تو آپ کو ان کے مطابق مکالمہ تحریر کرنا ہے، آپ کو دونوں شخصیتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مکالمے میں زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی وہ زبان جو ہم معمول میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی، یعنی جتنی عام زبان ہوگی روزمرہ کے مطابق ہوگی وہ اتنی ہی جلدی سمجھ آئے گی اور مکالمہ اتنا ہی اصل لگے گا، یعنی جتنا آپ معمول کے مطابق مکالمہ نویسی کو لکھیں گے بچوں اپنے پرچے میں، آپ کا مکالمہ بالکل صحیح اور درست لگے گا۔ تو بچوں، یہ تھے اہم نکات جو میں نے آپ کو بتائے کہ کہانی کس طرح لکھتے ہیں، مضمون کس طرح لکھتے ہیں اور مکالمہ کس طرح تحریر کیا جاتا ہے۔ بچوں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پرچے کی تیاری کریں۔ تو بچوں، یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا لیکچر۔ ہم نے پڑھی کہانی نویسی، مضمون نویسی اور مکالمہ نویسی، یعنی کہانی لکھنے کا طریقہ، مضمون لکھنے کا طریقہ اور مکالمہ لکھنے کا طریقہ۔ بچوں، میں نے آپ کو لکھنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان تمام تر باتوں کو مد نظر رکھیں اور پھر کہانی، مضمون یا مکالمہ تحریر کریں، انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔